السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ اس وقت جو ہے محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی وفات کے بعد جو تھوڑی سی گرما گرمی خاص طور پر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی جانب سے تھی، وہ رکی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تھوڑا سا تھم جائے گی، لیکن دونوں پارٹیز نے کہا کہ بھائی سوگ جو ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ دمادم مس کلندر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یقینی طور پہ مادر جمہوریت کا خطاب سرکار نے دیا محترمہ نصرت بھٹو کو، اور اس غم میں جو ہے وہ ہم بھی ان کے برابر کے شریک ہیں، اور خاص طور پہ کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد گھڑی خدا بخش جو ہے پہنچی، اور نوڈیرو اور یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، تقریباً تمام جو ہیں وہ بھی وہاں پہ گئی، فاتحہ خوانی کی، اور بہت سی سیاسی جماعتیں جو حکومت کے اندر موجود ہیں وہ نماز جنازہ میں بھی موجود تھیں۔ آج ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ اگر سلسلہ دوبارہ وہیں سے شروع ہو گیا ہے جہاں سے ٹوٹا تھا، یعنی حکومت کے خلاف جو ہے اسی طرح سے عمران خان صاحب سامنے آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور مینار پاکستان پہ جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو دوسری جانب مسلم لیگ نواز نے بھی گو مشرف گو نہیں بلکہ گو زرداری گو کے نعرے جو ہے وہ لگانے شروع کر دیے ہیں، اور اس پہ باقاعدہ طور پہ کیمپین کا بھی جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کی بھی ایک ڈیٹ دے دی ہے۔ تو یعنی نیکسٹ ویک سے اور نیکسٹ ویکینڈ کے بعد جو ہے پنجاب میں سیاست کا رخ ہوگا۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ تمام تر جو بڑی خبریں آ رہی تھیں، یا میں کہوں گا کہ ٹی وی چینلز پر جو آپ بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں، وہ تمام بریکنگ نیوز جو ہیں سندھ کے حوالے سے تھی، ذوالفقار مرزا ان ایکشن تھے۔ لیکن کب تک ایک خبر جو ہے وہ اتنی گرم رہے گی، کب تک ایک ہی سلسلہ چلتا رہے گا؟ تو ٹھیک ہے جی، کیمرے کا رخ موڑتے ہیں اور اب لاہور کی جانب جاتے ہیں، پنجاب کی طرف جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ نومبر میں کیا کچھ ہونے والا ہے، خاص طور پہ پنجاب میں۔ اور عید قربہ کا سلسلہ بھی جاری ہے، کون کون قربان ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں آنے والے وقت کی اور کچھ نئی امیدیں باندھنے کی بات ہو، تو آج ہم اس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے، اور لائیو کالرز بھی شامل ہو سکتے ہیں اور وہ خود اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اس حوالے سے کہ قوم کا مسیحا کون ہے۔ 2 گیسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور APML یعنی کہ آل پاکستان مسلم لیگ سے ہیں۔ یعنی کیا عمران خان صاحب یا پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ قوم کے مسیحا بن کر اگلے الیکشن میں یا آنے والے وقتوں میں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی الیکشن نہیں ہوں گے، کوئی اور طریقہ کار سے جو گورنمنٹ چینج ہوگی یا کچھ اور ہوگا، لیکن خیر جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے کرے، جو بھی طریقہ کار سامنے آئے آنے والے وقتوں میں، تو قوم کس کی طرف دیکھ رہی ہے؟ یہ 2 آپشن آپ کے سامنے ہیں یا پھر کوئی اور جو آپشن آپ کے سامنے ہے؟ میں تعارف کراؤں گا، 2 مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر عارف ادبی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ہیں سینٹرل وائس پریزیڈنٹ اینڈ کوآرڈینیٹر فار سندھ APML جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب۔ سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں بریگیڈیئر صاحب پہلے آپ کہ ان ایکشن جو ہے تحریک انصاف نظر آ رہی ہے، اور اب جو ہے وہ جو فرینڈلی اپوزیشن کا نعرہ مسلم لیگ نواز نے لگایا ہوا تھا، وہ بھی کچھ تھوڑا سا جو ہے ذرا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو دھونے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اب جو ہیں وہ بھی میدان میں کودی گئے کسی نہ کسی طرح سے۔ APML کہاں ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم نے ابھی نو تنظیم سازی شروع کر دی ہے، اور سندھ میں بہت سپیڈ سے ہم نے کام کر لیا، ڈسٹرکٹ میں ہم نے اور کراچی ٹاؤن میں ہم نے اپنی آرگنائزیشن بنا لی ہیں۔ آپ کو اور 2 ہفتے کے اندر بہت زیادہ یہاں پر آپ کو ایکٹیویٹی نظر آئیں گی، جلسے نظر آئیں گے۔ پنجاب میں کیا صورت ہے؟ اور پنجاب میں چودھری فواد صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری پنجاب کے ہیں، وہ کافی کام کر رہے ہیں، اور یہ 2 سے 1 ہفتے میں 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے اسی سپیڈ سے ہم اپنا کام شروع کریں، کیونکہ نئی پارٹی بنائی، اس کے بعد 9 تنظیم سازی کی ہے، اب کافی لوگوں کو ہم نے شروع کر دیا۔ کیا امید ہے، کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو رسپانس ملے گا؟ لیکن بالکل رسپانس ملے گا، اس لیے کہ جب ابھی ایک کا آپ نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اس وقت PMLN اور پیپلز پارٹی جو ہیں دے آر گوئنگ ڈاؤن، اور بلکہ نواز لیگ تو میں کہوں گا کہ بالکل فرینڈلی اپوزیشن جو آپ نے بات کی، وہ اپوزیشن کا رول ادا کیا ہے، اور جو موقع تھا کہ یہ اور پارٹیز کو یہ اپنے الائنس میں کاف لیگ اور ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو آ جاتے، انہوں نے بلکہ میرے حساب سے کافی ویٹ بھی کیا، لیٹ ہو گئے، اور 3-3.5 سال پنجاب حکومت کے مزے بھی لے لیے، اور اس وقت جب یہ نہ ان کے پاس میجورٹی رہی ہے نہ کچھ کا، تو انہوں نے آ کے اب یہ شروع کر دی جی گو یہ اپنی زرداری کو کنارے لگانے شروع کر دیے۔ تو میرے خیال میں اس وقت ایک حل پاکستان کا آپشن جو پاکستان کا بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک 3rd الائنس ایمرج ہو، 3rd کمبینیشن بنے، کیونکہ یہ 2 پارٹی انہوں نے سسٹم کو چلایا ہے، ان کو پتا ہے کہ ایک سسٹم سے ایک جائے گا اور دوسرا آ جائے گا، تو دس سسٹم ہیز ٹو بی چینجڈ، اور اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے باقی جتنی الائنس ہیں پراپر طریقے جن کا منشور بھی ملتا ہو،
تھاٹ پروسیس ملتا ہو, آگے کے لیے ان کے کوئی پلان ہو, منشور ہو, کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں ملائیں گے. اور پاکستانی عوام کو اس وقت بہت کروشل موقع ہے, ان کو دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ کدھر دیکھنا ہے, کیسے کرنا ہے, ورنہ یہی پارٹیاں دوبارہ آ جائیں گی. اور ٹرائیڈ ہیں 2-3 دفعہ, اور جو عوام کے لیے کیا میرے خیال میں سب کو ہمیں پتا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس وقت ایک سنگل پارٹی میجورٹی کوئی بھی نہیں آئے گی, تو اس لیے اٹ ہیز ٹو بی وائز اسٹیپ کہ کچھ مل کے. یہ جو سوچ ہے کہ سنگل پارٹی میجورٹی نہیں آئے گی, ڈاکٹر عارف علوی صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پوری پارٹی اور خاص طور پہ عمران خان صاحب جس طرح سے ایک ان کی پرسنالٹی ہے, کیا آپ بھی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ سنگل پارٹی نہیں آ سکتی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو انقلاب لے کر آ جائیں گے؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں سنگل پارٹی آ سکتی ہے, اور سنگل پارٹی ابھی پچھلے دنوں آئی تھی جب نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ بھی آئے تھے. اصل میں یہ جو کھیل ہے پاکستان کی سیاست کا, اس میں 2 پارٹیز کا کھیل نہیں ہے, 3 پارٹیز کا کھیل ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان کی فوج کسی نہ کسی روپ میں ہے نا. تو اور پچھلے 50-60 سال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پیپلز پارٹی آئی ہے یا مسلم لیگ, تو تینوں جماعتوں نے نہیں, تینوں اینٹیز نے, کیونکہ 2 تو جماعتیں ہیں, ایک اینٹی ہے, تینوں نے ملک کے حوالے سے میرے خیال سے سارے انڈیکیٹرز پاکستان کے زوال پذیر ہوئے. اس کا مطلب 60s کے بعد 1960 کے آپ کو گرین سگنل دے دیا, نہیں جی آگے آئیں, اب آپ لوگوں کو جگہ مل جائے گی. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوامی سپورٹ پر کام کیا جائے تو فوج کے گرین سگنل کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ امریکہ کے گرین سگنل کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ جب بھی کسی کا گرین سگنل ہم یا کوئی اور پارٹی جب یوز کرتی ہے تو پھر اسی ملبے کے تلے دبی رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ اتفاق کریں گے کہ اگر فوج کے سٹرنگ سے آئے گی تو وہ فوج کی کال ہوگی, اگر امریکہ کے سٹرنگز کے ساتھ آئے گی تو امریکہ کی کال ہوگی. جو پچھلے دنوں جو ڈیل ہوئی تھی دبئی کے اندر وہ تو اسی بیسس پر تھی. لہذا نواز شریف صاحب کا اور پی ایم ایل این کا جو ہے وہ جو کہتے ہیں نورا کشتی, وہ اسی سلسلے کی کڑی ہوگی, کیونکہ وہ بھی واپس اسی چکر میں آئے تھے, وہ بھی ڈیلز کے ذریعے آئے تھے, کچھ چیزوں پر خاموش رہے, اور زرداری صاحب بھی اسی ڈیل کے نتیجے میں آئے. لہذا وہ مرہون منت ہیں فوج کی اس ڈیل کے اور امریکہ کی اس ڈیل کے. پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر تبدیلی آئے گی تو سٹیٹس کو کا مقابلہ کرنا ہے. یہ رائٹ اور رانگ کی بات ہے, سٹیٹس کو کا مقابلہ کیے بغیر کوئی چینج نہیں آئے گی. تو ہم نے پچھلے سال اور 1.5 سال پہلے ایکچولی ہم نے زیادہ بحث کی اس بات پر کہ الائنس کی پالیسی اختیار کی جائے یا سولو جایا جائے. ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر کریڈیبلٹی کو سامنے لے کر آنا ہے قوم کے سامنے تو کریڈیبل پارٹیز پاکستان میں بہت ہی محدود ہیں, یعنی آپ گنتی میں 1, 2, 3 سے شاید آگے آپ جا نہ سکیں. تو اصل میں معاملہ کریڈیبلٹی کا ہے. آپ یہ بتائیے کہ ہم تو یہ چیلنج کر رہے ہیں نا کہ پاکستان, ہمارا جلسہ جو 30 تاریخ کو ہے, ہم تو چیلنج کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی پنجاب میں ڈیلیور نہیں کیا. دیکھو ہندوستان کی بہت ساری سٹیٹس ہیں جس کے اندر سینٹر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو وہ پروونس کے اندر اپنی سٹیٹ کے اندر ڈیلیور کر پاتے ہیں, تو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ بائیکاٹ کرو, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ زرداری سے بہتر کینڈیڈیٹ ہوگا, تم اس کو اپوز کرو, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نورا کشتی بند کرو, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلیوں میں جا کر بات کرو, اسمبلی بھی ربر سٹیمپ اسمبلی بن گئی, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ڈرون اٹیکس کے خلاف کھڑے ہو. یہ جو وار اینڈ ٹیرر جو آج 3.5 سال بعد اس حکومت نے اور پچھلے 10 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا موقف اے پی سی کے اندر مان لیا کہ بھئی یہ وار اینڈ ٹیرر نہیں ہے, یہ جنگ والی کیفیت نہیں ہے, نیگوسیشنز کے ساتھ, پیس کے ساتھ تم پاکستان کے اندر تبدیلی لے کر آؤ. تو ہر ایک کے سٹرنگز ہیں, کہاں کس کے سٹرنگز آتے ہیں اس سے ہمیں کوئی چلا رہے ہیں ڈاکٹر علی صاحب, کیونکہ وہ کہانی اتنی پھیلی ہوئی ہے, کہانی اتنی پھیلی ہوئی ہے. اگر ایک ایشو ہے تو میں آپ کے سامنے ایک رکھ دوں, کرپشن ایک الگ ایشو ہے, 1,500 ایشو ہے. اچھا یہ چلے ٹھیک ہے, وہ ایشوز تو ہے پاکستان کے اندر. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی کس کو ٹارگٹ کیا جائے اور کہاں جو اپنا ووٹ بینک بنا لیا جائے. آپ ایسا کھیل سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹارگٹ کریں گے؟ نہیں, بالکل کھیل نہیں. دیکھو ہمارے ایشو کرپشن کا جو ایشو ہے وہ ہمارا سارے پاکستان کا ایشو ہے, مہنگائی کا جو ایشو ہے سارے پاکستان کا ایشو ہے. یہ ٹارگٹ نہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, ظاہر ہے نواز کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا ہے. آپ بتائیے ان کے ورکرز کو ٹارگٹ کریں, ورکرز تو معصوم ہیں, لیڈرز ہی کوئی ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیونکہ لیڈر سمبل ہوتا ہے اس پارٹی کا, اس پارٹی کے مقاصد کا. جیسے ایم کیو ایم کے الطاف حسین صاحب لیڈر ہیں, جیسے پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب اور گیلانی صاحب لیڈر ہیں. لیکن آپ اس وقت ایم کیو ایم کے پیچھے نہیں ہے نا, آپ ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ مشرف کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, آپ اتنا جو ہے زرداری صاحب کو بھی اتنا ٹارگٹ نہیں کر رہے, زیادہ ٹارگٹ جو ہے نواز شریف صاحب کو کیا جا رہا ہے, کیونکہ ووٹ جو ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جو ووٹ بینک ہے اس کو ٹارگٹ کیا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 بندوقیں لے کر چلیں اور ہر طرف ہر وقت فائر کرتے ہیں, دیٹ از ناٹ فیئر. موقع محل عوام کو بھی ساتھ لیتے رہتے ہیں پروگرام کے اندر. وسیم ہے کراچی سے, السلام علیکم جی.
چلیں جی بہت دیر تک صبر نہیں کر سکے. اچھا جو بھی ہے چلیں نواز شریف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, کچھ نظر تو آ رہا ہے تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے اور لیکن اے پی ایم ایل تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. وہی بتایا کہ ابھی انشاءاللہ 2 ہفتے سے 1 مہینے میں آپ دیکھیں گے کیونکہ ہم نے نئی پارٹی بنائی اور ہم نے کافی ٹائم لگتا ہے. اب ہم نے بہت کام کر لی, یہ پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے ہم یہی کام کر رہے ہیں, وی آر ٹوٹلی ان اٹ. اور ابھی آپ کو یہاں پروونس میں بھی آپ کو آفس پراپر نظر آئے گا اور اس کے بعد ہم جلسے بھی شروع ہو جائیں گے. کراچی میں ہم ود ان 2-3 ویکس ہم کر رہے ہیں, پھر اس کو انٹیریئر سین میں کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, مثلا جو ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے نعرہ لگانے کی جناب مشرف صاحب, ہماری یہ ہے بیسیکلی کہ 9 years versus 3.5 years 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 وی وانٹ اے گڈ گورننس, جو پہلے ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ تھا, اینڈ ایریڈیکیشن آف کرپشن. اس کے ساتھ ہیلتھ اور ایجوکیشن, بے روزگاری. آپ دیکھیں نا, میں تو یہ کہتا ہوں ٹارگٹ میں نواز کو کریں یا زرداری کو کریں, واٹ ڈو وی وانٹ ٹو برنگ فار دا پیپل آف پاکستان. پاکستان کے عوام کو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کو اس وقت کیا ضرورت ہے. وہ پسے میں عوام کا برا حال ہے. ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں اس پر جو ہے ایڈریس کیا جائے کہ بھئی یہ مسائل ہیں, عوام کی جو بنیادی مسائل ہیں. دوسرا جو انٹرنیشنل افیئرز کی بات ہوتی ہے, ڈیفنس کی بات ہوتی ہے, جو بڑے مسائل ہوتے ہیں جو عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, اس پر جو ہے عوام کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان پر بات کی جائے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مذہبی یا لسانی اعتبار سے جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک پکا کیا جائے. چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آلریڈی جس کا جو ووٹ بینک ہے اگر محسوس ہو رہا ہے کہ جناب وہاں وہ ناکام ہو رہا ہے یا تھوڑا اس کی جو مایوسی آ رہی ہے اس کے عوام میں, تو اس کو جو ہے وہ لے لیا جائے. کچھ اور بھی پاسبلٹیز ہوتی ہیں, لیکن وہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں اور کس طرح سے جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے مینار پاکستان, اس پر بھی ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں, بلکہ کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی کہ جو نئی قیادت ہے جو کہ ہمارے جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نئی قیادت آ سکتی ہے وہ کس طرح آ سکتی ہے, اور قوم کا مسیحا جو ہے قوم بنے گا. جمہوریت سے جو ہے خاص طور پہ 3-3.5 سال کے اندر جو ہے عوام کو مایوسی کافی حد تک ہوتی جا رہی ہے. برا حال ہے قومی اداروں کا, میں کس کا خیر نام لوں, عوام کو بھی شامل کرتے جاتے ہیں. اور آج خاص طور پہ ہم نے یہ سوال رکھا ہے کہ قوم کا مسیحا جو ہے کون بن سکتا ہے آپ کی نظر میں, عمران خان صاحب یا پرویز مشرف صاحب, کیونکہ ان دونوں پارٹیز کے رہنما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. نسیم اختر جو ہے بکھر سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی جناب, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر, سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں, اور دوسرے نمبر پہ عارف علوی صاحب کو بھی میں سلام سر کرتا ہوں, پیش کرتا ہوں جی. اور نو ڈاؤٹ کہ خان صاحب اور یہ سب لوگ مل کے ایک نئی چینج اور اس کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے میں یہ آپ کو پہلے سے مطلب انفارم کر دوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ہی ممبر ہوں. ٹھیک ہے. اور ضلع نہ صرف میں نے ضلع بکھر میں بلکہ سرگودا ڈویژن کے لیے میں نے کام کیا ہے الحمدللہ. اچھا آپ یہ بتائیے, جیسے آپ ایک کارکن ہیں یا ممبر ہیں, تو آپ نے کیوں انتخاب کیا کہ آپ بھائی عمران خان کے لیے کام کریں؟ آپ کو خود جو ہے آپ خود آگے بڑھیں یا آپ کو کانٹیکٹ کیا گیا ہے؟ نہیں, میں خود سے مطلب ایک خان صاحب کے نظریات کو سن کے, تو خان صاحب کے نظریات کے سن کے اور جو گراس لیول پہ جو غریب لوگ ہیں ان کو مطلب دیکھتے ہوئے میں سامنے آیا ہوں. اور ان کے نظریات باقی سب پارٹیز سے ڈفرینٹ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ میں نے صداقت علی عباسی جو ہمارے نارتھ پنجاب کے, شمالی پنجاب کے مطلب ہمارے آرگنائزر ہیں, ان سے مطلب باقاعدہ ان سے لیٹر نوٹیفکیشن لے کے اور پارٹی کو یہاں پہ اپنے ضلع میں بلکہ اپنے اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ٹھیک ہے دوست, مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ نے کیا یہ سوچا عمران خان صاحب کو جوائن کرتے وقت, ان کی پارٹی ممبر بنتے وقت, کہ جناب وہ کون سی زبان بولتے ہیں, مذہبی لحاظ سے کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, یہ چیزیں سوچی, یا صرف آپ نے سوچا کہ نہیں یار یہ باتیں اچھی کر رہا ہے پاکستان کے لیے؟ نہیں, یہ بالکل بلا تفریق میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے, ان کی پارٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ ایک اچھی بات ہے, خیر اچھی علامت بھی ہے. پاکستان میں ہم جو دیکھتے ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے, اور خاص طور پچھلے الیکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں, کہ لسانی اعتبار سے جو ہے ووٹ بینک بہت زیادہ بنایا گیا چاروں صوبوں کے اندر. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پارٹیاں یہی سمجھ رہی ہیں کہ جناب یہ جو سلسلہ ہے زبان کی بنیاد پہ یہ مضبوط ہوگا اور اگلے الیکشن میں بھی ہم اسی بنیاد پہ جائیں گے. جبکہ ابھی تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بھی اور مشرف صاحب کا بھی جو ہے نا وہ ویژن اس حوالے سے یا سوچ یا کچھ باتیں یا کچھ پسندیدگی سامنے نہیں آئی. کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر عارف علوی صاحب؟ جی ہم کسی لسانی
طبقے سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم آل پاکستان پارٹی ہیں. اور اس معنی کر کے جیسے پاکستان مسلم لیگ اوریجنلی ہے نا، جب پاکستان بنا تھا جب، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جب بنی تھی، کیونکہ سب کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں آ گئیں، تو وہ بھی نہ لسانی تھے نہ صوبائی اعتبار سے تھے. تو پاکستان تحریک انصاف اسی طرح سے ہے. مگر میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لسانی معاملات جب بڑھتے ہیں جب کھانے کو کم ہو جائے، ہے نا. جب کھانے کو کم ہو جاتا ہے تو ایک بھائی اس فکر میں رہتا ہے کہ میں ہی کھاؤں گا اور میرے ہی بھائی کھائیں گے، اور دوسرا بھائی اس فکر میں رہتا ہے کہ میرا خاندان کھائے گا، کوئی اور نہیں کھائے گا. تو کراچی اس کی بہت بڑی مثال ہے. اگر کراچی میں ترقی ہوتی رہتی، اور یہ سارے پاکستان کے اندر وار اور ٹیرر نے ستیہ ناش کیا، مگر کراچی کے اندر وہ ٹھیک ہے. میں جو ٹارگٹ کی بات کر رہا تھا، ٹارگٹ کی بات کر رہا تھا کہ آپ نے جو ہے ابھی اس وقت جو ہے خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ زرداری صاحب کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ووٹ توڑا جا سکتا ہے تو وہ نواز شریف کا ہی توڑا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پنجاب میں ایسا محسوس ہو رہا ہے، یا آپ کوئی نیا ووٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ سب سے خراب پرفارمنس تو زرداری صاحب کی، یعنی ہم 2-2.5 سال تو زرداری صاحب کے اوپر فوکس ہے، اور آج بھی میں نے تو آپ سے کہا بھی ہے نا، تو ہمارا فوکس دونوں طرف ہے، دونوں حکومتوں کی طرف ہے، سارے کوalition پارٹنرز کی طرف ہے ہمارا رخ. زرداری صاحب کا جو ووٹ ہے وہ بنیادی طور پہ بھٹو صاحب کا ووٹ ہے، کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ تو بھٹو صاحب کا جو ووٹر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، اس کے مشکل ہوتا ہے کہ اس کا ووٹ جو ہے آپ توڑ سکیں. دیکھیے یہ اس میں اسپیکٹرم ہے. اسپیکٹرم یہ ہے کہ ڈائی ہارڈ سپورٹر جو ہے اس کو ہم نہیں ٹچ کرنا چاہتے، کرنا بیکار ہوتا ہے. جو پکا ہوتا ہے نا ڈائی ہارڈ سپورٹ، اس کے بعد بہت سارے ہوتے ہیں جو ویور کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بالکل نیوٹرل ہوتے ہیں وہ تو ان کو تو ہم پکڑ ہی رہے ہیں. مگر بہت سارے ووٹرز ہیں. آج آپ پیپلز پارٹی میں سندھ کے اندر جائیے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کا ووٹر کتنا اکھڑ چکا ہے ان کے پاس سے. اب جب اکھڑ چکا ہے تو کس کو اپیل کریں گے، کہاں جائیں گے؟ ایک پاسبلٹی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کا ووٹر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا؟ ظاہر ہے، کیوں نہیں دے گا. دیکھیے اس کے پاس آلٹرنیٹ جب نظر آئے گا، اس کو اس کی قیادت نظر آئے گی، دیانتدار دیندار ٹائپ کی قیادت نظر آئے گی کہ جو آنےسٹی اور انٹیگریٹی کے ساتھ پاکستان کے اندر کام کرے، تو کیوں نہیں جائے گا؟ آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ اور پنجاب کے اندر کیا ہوا. ہماری نیچرل ایک ہماری اسٹرینتھ بننی شروع ہوئی فرنٹیئر سے، ٹھیک ہے نا، خیبر پختونخوا سے. اس کے بعد ہم نے پنجاب کے اندر اکھاڑا جمایا. ہم نے بیسیکلی یہ طے کیا کہ پنجاب کے ووٹر کو ہم نے کنونس کرنا ہے کہ ہم آلٹرنیٹ ہیں. اب پنجاب کے بعد عمران خان صاحب سندھ اور کراچی کی طرف متوجہ ہوں گے، اور ہماری پارٹی، اور اسی طرح سے بلوچستان کے اوپر. تو دیکھیں یہ جو گیم، یہ جو گیم ہی کہنا چاہیں، نہیں مطلب سیاسی گیم کہہ لیجیے، مگر میں اس کو مضحکہ خیز انداز سے نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست کے اندر سوچ بچار کر کے اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. ٹھیک، ابھی کنٹینیو کرتے ہیں اس موضوع پر ڈسکشن. وسیم کراچی سے، السلام علیکم جی. جناب والا السلام علیکم، فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے لگ رہا ہے جی کچھ فنی رابطے میں خرابی ہے. اچھا یہ بتائیے یہ بتائیے بریگیڈیئر صاحب کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ووٹ بینک کی، جناب کس کو کون سا جو ہے وہ کہاں جو ہے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، تو ٹائم اس وقت بریک کا. اچھا چلیں آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں. تو آپ جو ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نیا ووٹر جو پاکستان میں گھر میں سو رہا ہے، تقریباً 60% لوگ جو ووٹ ہی نہیں دیتے ہیں، اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہے لکھا ہوتا ہے کہ ہارن مت بجاؤ قوم سو رہی ہے نا، تو وہ لے کر آنا ہے. رضوان کے بیسیکلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ووٹ کاسٹنگ جو اٹ از 30 to 35%. ٹھیک ہے. ہم جو کوششیں کر رہے ہیں ابھی، جو آپ ہماری کمپلیٹ کیمپین دیکھیں گے، وی وانٹ ٹو ٹیک آؤٹ دوز 60% پیپل جو کہ سفید پوش ہیں، مڈل کلاس ہیں، ڈرتے ہیں، ووٹ نہیں کاسٹ کرتے. ان کو ہم یہ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ سب کو نکلنے کی ضرورت ہے. اس جو ایک موروثی جو ایک چل رہی ہے سیاست کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ہر حالت میں جو مشرف صاحب کا ڈکٹیٹر اسٹائل ہے، جو فوج کی سپورٹ سے وہ حکومت کرتے رہے، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 3 سال میں وہ جس طرح سے ہٹ جائیں گے اور عوام کو اقتدار دے دیں گے. ابھی موجودہ حکومت جو الزام لگا رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ وہ بالکل ان کی وجہ سے ایک کچھ بھی بجلی پیدا نہیں کر سکے، جو بلوچستان میں نفرت ان کے خلاف پائی جاتی ہے، جو اوور آل پنجاب میں بھی کوئی بہت اچھا رسپانس نہیں ہے. اب ان چیزوں کو ایڈریس کرنا کوئی آسان نہیں ہے. یہ بالکل پروپیگنڈا ہے. آپ مجھے بتائیں جتنا بلوچستان میں جنرل مشرف کے وقت میں کام ہوا ہے، 150 بلین روپیز کا کام وہاں پر. ایواز کیا نہیں بلوچی
लेस भुगती जो एक इंसिडेंट हुआ और वो भी क्या एनवायरमेंट मैं मानता हूं लाइक लोड शेडिंग मैं मानता हूं बलूचिस्तान में सब चीजें हुई, लेकिन एक भुगती के वाकये ने देखिए सब चीजों में पानी फेर दिया। नहीं फेर नहीं दिया। देखिए वो बात है कि वो कैसे हुआ, क्या एनवायरमेंट हुई, क्या वो इन्वॉल्व थे, क्या वहां पर एक आपका चीफ मिनिस्टर होता है, आपका चीफ सेक्रेटरी होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो ये इश्यू क्रिएट किए गए, उनको फिर एक फोर्स जो अच्छा, अगर ये दो नई ताकतें हैं तो क्या ये मिलकर भी कोई इत्तेहाद बना सकते हैं? इस पर भी जरूर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। नाज़रीन, आज हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और APML जो है ये क्या बेहतर सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए? पाकिस्तान जो है वो बेइंतहा मुश्किल के अंदर है, और इस मुश्किल के अंदर से क्या ये दो लीडर्स इमरान खान और परवेज मुशर्रफ जो हैं हमें निकाल सकते हैं? ये जो मैं दो लीडर्स का नाम ले रहा हूं, आप बुरा तो नहीं मान रहे हैं इसको? किस बेसिस पर ले रहे हैं सर? क्या आप क्या समझते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है क्या एक बड़े लीडर नहीं है? मेरे ख्याल से जनरल परवेज मुशर्रफ यहाँ 9 साल तक रहे। हाँ। कोई इंडिकेटर पाकिस्तान का नहीं बेहतर हुआ, वॉर ऑन टेरर बढ़ी, बहुत सारी उनकी कहानी है। चीफ जस्टिस के खिलाफ एक्शन किया, लोग सड़कों पर आए, सारा जो स्टेटस को था उसको उन्होंने बरकरार रखा। तो हमारा और उनका नाम एक ही सांस में लेना और इस तरह से लेना कि हम हमारा इनका कोई कोलेशन होने का इम्कान है, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कोई। आप ये समझते हैं कोई कोलेशन? अलबत्ता ये बात कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि ये वोटर्स को निकालेंगे, तो जो भी वोटर्स को निकालेगा वो अच्छा काम करेगा। ठीक है ना? अच्छा, वो हम समझते हैं कि जो भी वोटर्स को निकालेगा तो हमारा फायदा होगा, इनका होना, ये समझते हैं इनका होगा, जरूर होगा, हमारा जरूर होगा। मगर मैं ये कहता हूं कि ये बहुत दिनों से ये अफवाह चल रही है कि खान साहब की मुलाकात हुई या कुछ हुआ, तो मैं इसकी बाकायदा इस माना करके तरदीद करता हूं, ये भी करेंगे कि कोई इसमें ऐसा कोई लिंक नहीं। और मुझे फिलहाल कोई कोलेशन का इम्कान इस वजह से नहीं नजर आ रहा कि जनरल मुशर्रफ साहब के साथ बहुत सारा बैगेज है, फ्रैंकली स्पीकिंग। यानी मिसाल के तौर पर अगर बलूचिस्तान में काम हुआ, ये क्लेम कर रहे हैं, उसके बाद जो जनरल अकबर बुख्ती का कत्ल हुआ, आज जाकर आप बलूचिस्तान में पूछ लें, लोग कहते हैं कि जी मुशर्रफ साहब जिम्मेदार हैं। और यकीनन देखो, जो हेड ऑफ स्टेट है उन्होंने कहा था गोली निकलेगी, पता नहीं चलेगा कहां गई और लगेगी, ये तो कहा भी था उन्होंने। अच्छा, उसके मुर्तजा भुट्टो का कत्ल कराची में हुआ, कोई ना कोई तो रिस्पांसिबल होगा। ये दूसरी बात है कि तहकीकात ना हो, मगर द हेड ऑफ स्टेट शुड टेक सम रिस्पांसिबिलिटी। यहाँ कहां से लेकर आ गया? बिल्कुल, मैं कहता हूं पाकिस्तान के अंदर जितने कत्ल होते हैं, का दौर था, ये तो मैं somebody was responsible, यानी उनकी फैमिली कहती है कि आसिफ जरदारी साहब जिम्मेदार हैं। अच्छा, खैर अभी वो हमारा मौजू नहीं है सर, उस तरफ हमें नहीं जाना अभी। कहानी आती रहेगी। नहीं, आपने मुफ्ती साहब के नाम के साथ भी जनरल लगा दिया अभी रवानी के अंदर। किसने? जनरल्स मुझे लगता है ज्यादा हावी हुए में आजकल। किसके ऊपर? मुफ्ती साहब के नाम के साथ जनरल साहब भी हुए। नहीं, नाम लगा दिया उनके नाम के साथ, आपने जनरल लगा दिया। नहीं, जनरल नहीं। अच्छा, अगर लगाया तो मकसद ये कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जो ताकतें हैं हमारी, उनकी तरफ से कुछ इशारे हो रहे हैं कि नहीं जी अब कुछ चेंज आना चाहिए, चले जी लेट्स ट्राई इमरान खान। मगर चेहरे की चेंज ना हो, यानी आइडियाज की चेंज हो, यानी चेंज इन सब्सटेंस हो, चेंज इन डायरेक्शन हो। और आप ये देखिए कि APC के अंदर जाकर हमारे ड्राफ्ट के ऊपर डील हुआ है, हमारे ड्राफ्ट के ऊपर सबकी समझ में आया है, हमने चेंज किया है मुल्क का डायरेक्शन ऑन पेपर। अब रियलिटी में हो या ना हो, हमने ऑन पेपर ये चेंज किया कि मिलिट्री सेंट्रिक पॉलिसी जो मुशर्रफ साहब के जमाने से शुरू हुई, मिलिट्री सेंट्रिक पॉलिसी से हटकर हम पीस सेंट्रिक पॉलिसी पर आए, इस बात पर आए कि अपने लोगों के साथ नेगोशिएशन करो, अपने लोगों पर जुल्म मत करो और अपने लोगों के साथ बातचीत करके वहां सब जो इल्जाम लगाए उन्होंने मुशर्रफ साहब पे, उसका क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, बात यह है कि ये दो तरह के अलावा ये अवाम के लिए है। इसलिए इलेक्शन जो आ रहे हैं, लेट्स सी कि अवाम को क्या फायदा होता है। अवाम इज नॉट कंसर्न कि क्या बलूचिस्तान में हुआ, क्या चीफ जस्टिस, दे आर कंसर्न उन बेचारों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। उनको चाहिए गुड गवर्नेंस, ताकि उनको मेरिट पे उनके कोई एजुकेशन की पॉलिसी हो, कोई पोस्टिंग हो, उनका बेरोजगारी खत्म हो, एजुकेशन हम उनकी करें, हेल्थ के उनको लिए करें। ये चीजें चाहिए। मसाइल के अवामी मसाइल से हम उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं। ये चीजें अगर हम सोचते अगर मुशर्रफ साहब जो ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं होंगे, इमरान खान साहब तो ऑन ग्राउंड मौजूद है ना, मुशर्रफ साहब यहाँ पे यानी बोला तो जा रहा है जनाब 23 मार्च को आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से उनके वारंट जो है निकल चुके हैं और बेनजीर का मुकदमा जो उनके सामने है, मुफ्ती साहब का भी केस अभी मुमकिन है कि खुल जाए दोबारा से, तो क्या आप समझते हैं कि जेल जाके फिर लीडर बनेंगे? फिर उसके बाद आएंगे? मैं आपको ये बताऊं, बड़े क्लियर इस पे स्टांस है, एंड आई एम गिविंग यू विद माई अथॉरिटी, एंड ही हैज ऑल कम ऑन एयर, ही हैज सेड 23 मार्च और बिफोर दैट एक अगर सिचुएशन वारंट ही विल कम अर्ली। और ये देखें, ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, अगर एक वारंट निकले हैं तो देयर अदर हायर कोर्ट्स होते हैं, यू गो एंड फाइट योर केस एंड यू फेस द कोर्ट एंड गेट योर डिसीजन व्हाटएवर इट इज।
تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ، اور بالکل اگر جیل یعنی خدا نہ خاصے نوبت آتی ہے تو آپ کی یو گوٹ اے بیسٹ آف دا لیگل ٹیم اویلیبل اور دے آر آلریڈی ورکنگ آن دس. ہی ول کم اینڈ دے ول نارمل لیگل کورس آف ایکشن لیا جائے گا. یہی ایک ریومر پھیلائی جا رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے، ہی از کمنگ. اور اس کے ساتھ تنظیم سازی جو ہوئی ہے مشرف صاحب نے جو کی ہے، جو لوگوں کا انتخاب کیا ہے، آپ بہت قابل شخصیت ہیں، ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے جوائن کیا ہے، سینٹرل وائس پریزیڈنٹ آپ بنے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا نظر آ نہیں رہا پاکستان لیول کے اوپر جو ہے کوئی ایسا ایک شخص کی جو ایک کانسٹیٹوئنسی میں بھی جو ہے ایم پی یا ایم این اے کا الیکشن. میں آپ کو یہی بتاؤں، یہ جو ابھی اپریہنشن دور ہو گئی ہے، ایک مہینے کے اندر ہم نے بہت کام کر لی ہے، ہم بہت لوگوں سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں. ایک مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کتنی شخصیات کون شامل ہو رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کیا اتحاد بن رہے ہیں. وی ہیو آلریڈی ورکڈ. اور یہ سب لوگ یہی اپریہنشن تھی کہ ہی از ناٹ کمنگ، یا یہ کیا حالات ابھی انوائرمنٹ سے کیوں کہ سب لائن میں آ گئے ہیں. اور اب یہ 3 سے 4 ہفتے میں آپ دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں اس وقت انوائرمنٹ ایوری باڈی پاکستانی عوام کو ضرورت یہ ہے کہ سسٹم کو چینج کریں. ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ترجمان صدیق الفاروق صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ہمارے ساتھ اس وقت جو ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہیں، اے پی ایم ایل کے لیڈر ہیں، اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ یہ تو دیکھیے یہ لیڈر ہے، میں کارکن ہوں. آپ حکم کریں. چلیں جی، آپ کارکن ہیں، یہ بھی کارکن ہے، یہ بھی بول رہے ہیں کہ ہم بھی کارکن ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیجئے کہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو مستقل لگے ہوئے تھے حکومت کے خلاف، اب کچھ ایسے اسباب محسوس ہو رہے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے یا الیکشن کا ٹائم قریب ہے، تو بہت آخری وقتوں میں کیمپین سٹارٹ کی ہے مسلم لیگ نواز نے، مطلب فالو کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے عمران خان صاحب کا تو کوئی سٹیک ہی نہیں ہے نا جی. عمران خان صاحب کا تو اسپتال بھی جو ہے وہ قربانی کی کھالوں اور چندوں سے چل رہا ہے نا. ان کا کیا سٹیک ہے؟ وہ آئے ہیں تو پرویز مشرف کے ہاتھ پر بیعت کی. اس سے پہلے گولڈ سمتھ ان کا سرپرست تھا، پھر پرویز مشرف سرپرست ہوا، آج کل آصف زرداری صاحب ان کے سرپرست ہیں. اچھا. اور نواز شریف صاحب نے دودھ کی شیشی کس سے لے کر پی تھی؟ نواز شریف صاحب نے دودھ کی شیشی کس سے لے کر پی تھی؟ یعنی آپ کا یہ انداز بیان کرنے کا یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب یہاں ہیں، آپ آج کی بات کریں، یعنی بات پہنچے گی جوانی تک. آپ میری بات میں آپ یہ جو آپ دائرے میں رہیں، یہ آپ نے شروع کر دیا وہاں سے. یار آپ میں آپ کو موقع دوں گا ڈاکٹر ایسے تھوڑی کہ آتے ہی اکھاڑے میں آ کر ادھر ادھر فاروق صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو فرینڈلی اپوزیشن رہی ہے 3-3.5 سال، عوام جو ہیں وہ اس سے بھی مایوس ہے، اور عمران خان صاحب کو موقع ملا اسی وجہ سے کیونکہ فرینڈلی اپوزیشن تھی، کھل کے سامنے نہیں آ رہے تھے نواز شریف صاحب، تو اس لیے وہ زیادہ بہتر انداز میں سامنے آ سکے. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے نا جی کہ 30 اکتوبر کو فیصلہ ہو جائے گا جی کہ لاہور کس کا ہے، تو بسم اللہ. وہ پشتوں میں کہتے ہیں دا گز دا میدان. ٹھیک ہے. یہ سامنے ہے، میدان بھی ہے، گز بھی ہے، ناپ لیں گے. یہ 30 اکتوبر کو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ سامنے آ جائے گا نا. پنجابی میں کہتے ہیں چند چڑھ آئے گا، دیکھیں گے کیا ان کی کیا اپنا فالوئنگ ہے، کتنی ایک ہے. ٹھیک ہے، وہ تو خیر پتہ چل جائے گا مدار پاکستان پہ. اچھا جی فرمائیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب چونکہ ان کے پاس نہ کبھی حکومت رہی ہے، بلکہ انہوں نے تو ایک دفعہ آ گئے ہیں ممبر بن کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا جی. پھر اس کے بعد ضمنی الیکشن لڑنے شروع کر دیے. کبھی ایم کیو ایم کے خلاف وہ لندن تک چلے گئے، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم سے دوستی کر لی. دوستی تو آپ نے کی تھی جناب جا کر، آپ نے کی تھی جا کر جناب. عمران خان صاحب سے زیادہ آپ لوگ 9-0 کا چکر لگایا آپ نے. آپ ایسا کریں کہ آپ خود کمپیئر بن جائیں، میرا خیال ہے ان کو اٹھا نہیں بنی جاؤں نا، بنی جاؤں. جب آپ ایسی باتیں غلط بیانی کریں گے تو کرنا پڑے گا. عارف الوی صاحب جو ہیں بہت ذرا غصے میں ہیں صدیق الفاروق صاحب، آپ انہیں دیکھ نہیں پا رہے میرے خیال سے. یہ ان کو نا اپنا جمہوریت، اگر عارف الوی صاحب جو ہیں یا جو بھی الوی صاحب ہیں، اگر ان کا ایٹیچیوڈ جمہوریت ہے تو پھر ایسی جمہوریت کو تو سلام ہے بھائی. اچھا چلیں یہ بتائیے کہ چلیں ایک تو عمران خان صاحب ہو گئے نا، باقی سب لوگ جو ہیں اس وقت جو پی ایم ایل این کے ووٹ ہیں اس کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ نہ ایم کے ایم کے ووٹ کو چھیڑ رہا ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو چھیڑ رہا ہے؟ یہ سبھی نے جو حملہ کیوں کر دیا آخر لاہور کے اوپر؟ چھیڑنے کی نہیں ہے جی. نواز شریف صاحب نے 90 میں آئے ہیں تو غیر ملکی ڈکٹیشن مسترد کی ہے، اصلاحات دی ہیں، ایئرپورٹس آئے ہیں، نئی کمپنیاں بنائی ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب لائے ہیں، بینکوں کی اصلاحات دی ہیں، زراعت میں اصلاحات دی ہیں، تجارت میں اصلاحات دی ہیں، غریبوں کے قرضے معاف کیے ہیں، بیواؤں کے قرضے معاف کیے ہیں.
70 साल जो गरीब थे उनके कर्जे माफ किए हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन के कर्जे माफ किए हैं, खुद रोजगार स्कीमें दी हैं, येलो कैब दी है। इमरान खान साहब ने इन्होंने क्या दिया है? सर मुझे एक बात बताइए, आपने कोई खैरात दी है मुल्क को? आपने खैरात दी है या हुकूमत के पैसे से? ठीक है मैं सवाल करता हूँ। लाएंगे लाएंगे हुकूमत में आएंगे, आपको हटाकर आपको गिराकर ये चोरों की सियासत खत्म कर कर हम हुकूमत में आएंगे, यही तो हमारा स्टैंड है। और मेरे भाई आप गोल्ड स्मिथ से पैसे ला के दोगे, कहाँ से दोगे? भाई साहब गोल्ड स्मिथ के पास पैसे ले जाकर नहीं रखते हैं हम, जैसे आप रख रहे हैं। आप जो बाहर पैसे लेकर गए नवाज शरीफ साहब, पहले वो पैसा वापस लाए, वो तो मुल्क का लेकर गए, वो तो नवाज शरीफ साहब मुल्क का पैसा लेकर गए, वो वापस लाए। मेरा पैसा लेकर गए, गोल्ड स्मिथ का पैसा मेरा पैसा नहीं है, वो मेरा पैसा लेकर गए नवाज शरीफ साहब। मैं हर आदमी को, हर इंसान जो है उसके हुकूक हैं, लेकिन आपको पता है अगर यहूदियों के पैसे से इमरान खान साहब ने आगे बढ़ना है तो बिस्मिल्लाह करें। ये यहूदियों का पैसा, ये वो है घटिया हरकत है जो आप मजबूर हो गए अब लगा ऐसे हमले करने पर। ये घटिया हरकत है, ये आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए कि जनाब यहूदियों का पैसा आ रहा है। मेरा पैसा है, मैं गरीब आदमी हूं, मैंने पैसा लगाया है सियासत के अंदर। ये पाकिस्तान के अवाम लगा रहे हैं सियासत के अंदर पैसा। ये आप कैसे इल्जाम लगाते हैं जनाब कि यहूदियों का पैसा आया? वही पुरानी हरकतों पर आ गए ताकि फिर लूटमार करने का मौका मिले आप लोगों को। सिद्दीकुल फारूक साहब, अच्छा एक बात और बताइए। एक मिनट बोले जी बोले। तीन बातें हैं इमरान खान के पास और इन लोगों के पास जिनमें हौसला नहीं है बात सुनने का। ये इल्जाम लगाए यार। मुझे एक बात बताइए, ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने खुद इतना ज्यादा पोजीशन करके, इतना इमरान खान साहब को इतना कुछ कह के, अगर इमरान खान साहब फर्ज करें इतने बड़े लीडर नहीं है, तो आपके इन जुमलों की वजह से आपने खुद अपने बराबर पे लाके खड़ा नहीं कर दिया उनको? हमने नहीं किया ना, वो हमारे बराबर खड़े हो सकते हैं। अच्छा। जिस आदमी को असेंबली में सीट नहीं मिलती, जो नहीं भाई साहब, ये तो अगले इलेक्शन में बंदे को चुप कराएंगे। चोरों के बराबर हम खड़े होने को तैयार नहीं है, चोरों के बराबर खड़े होने को तैयार नहीं है। आरिफ अलवी साहब, से बात कीजिए वरना। आरिफ अलवी साहब मुझे बात करने दे सिद्दीकुल फारूक साहब से जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए सिद्दीकुल फारूक साहब, सुने ना एक लम्हा जी। पिंडी में जो आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा, जब उसने लिए 16,000 वोट। जब इमरान खान ने उसके लिए एक हफ्ता कैंपेन की तो उसने वोट लिए 2800। अब ये तो इमरान खान साहब की बात है। ये तो माजी की बात कर रहे हैं ना, आगे अगले इलेक्शन में देखना है ना कि क्या सूरत हाल बनती है। अगर इमरान खान बहुत पॉपुलर है तो आजाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ते ना, अभी इलेक्शन हुए थे, वो गिलगित बल्तिस्तान में लड़ते, अभी साहिवाल में इलेक्शन हुए, वहां जाके लड़ते इलेक्शन, उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी का पता आएगा, अभी वक्त आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं एक बात कर लूं आरिफ अलवी साहब, कि 3.5 साल का टाइम गुजर गया जहां जरदारी साहब को बहुत बुरा भला कहा जा रहा है कि जनाब हुकूमत की नाकामी है, वहां 61% पाकिस्तान यानी कि पंजाब में आपकी हुकूमत है। पंजाब में अगर आज सड़कों पे निकलते हैं तो वहां भी तो बुरा भला लोग कह रहे हैं, वहां भी तो लोग तंग हैं। आप ये नहीं समझते कि इस हुकूमत में रहते हुए, चाहे पंजाब में सूबाई हुकूमत आपकी हो, कि अगले इलेक्शन में आपको भी मुश्किल पड़ जाएगी और वो लोग जो इस वक्त मुश्किल हालात में वो कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। हुकूमत का बजट है 3500 अरब रुपए जी, और सूबाई हुकूमत पंजाब की जो 62% है उसका बजट है 700 अरब रुपए, यानी 1 और 5 की निस्बत है। ठीक है। फिर मरकजी हुकूमत की बैंकिंग की यानी मॉनेटरी पॉलिसी उनकी है, और इसके अलावा जो है फिस्कल पॉलिसियां उनकी हैं, बिजली उनके पास रही है, ये 3 महीने से उन्होंने इख्तियार दिए, अभी मुल्तकिल नहीं किए पूरी तरह से 18वीं तरमीम के जरिए से। इसी तरह से जो ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस है, ये सारा मरकजी हुकूमत के पास है। फारूक साहब इतनी मुश्किल बातें अवाम नहीं समझती है, अवाम जिस मुश्किल के अंदर है उसने वोट देकर शहबाज शरीफ साहब को असेंबली में भेजा है, वो उनके लीडर वो हैं, वो तो उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो उनको इस मुश्किल से निकालेंगे, लेकिन वो अवाम इस मुश्किल से नहीं निकल पा रही है। इंशाल्लाह मुश्किल से निकाल रहे हैं, लेकिन हमने इस अरसे में एक काम किया है कि 3-3.5 साल में पीपल्स पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। अब ना वो सिंध कार्ड खेल सकते हैं, ना वो ये कर सकते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, इससे पहले हर दफा वो शहीद हो जाते थे। निकाल दिया गया। सिद्दीकुल फारूक साहब टाइम इस वक्त एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। नाज़रीन, सूरत हाल जो भी हो, कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो पेश किए जाएं,
یا کسی طرح بھی ہم اگر خاص طور پہ اوور آل وفاقی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں یا کولیشن میں جو پارٹیز موجود ہیں ان سے بات کی جائے یا صوبائی حکومتیں جن کی ان سے بات کی جائیں، لیکن عوام جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے مسئلے جو وہ حل نہیں ہوئے ہیں اور ووٹ دے کے جن لوگوں کو بھیجا تھا وہ ان کے مسائل حل نہیں کر پائے۔ صدیق الفاروق صاحب جو ہمیں لاسٹ سیشن میں بتا رہے تھے کہ جناب کیا مسائل درپیش ہیں حکومت پنجاب کو، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ قوم کا مسیحا کون بنے گا۔ جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، دو لیڈرز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمران خان صاحب یا پھر جو ہے جنرل پرویز مشرف صاحب۔ سر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے اور پنجاب سے سیاست کا رخ کیا جائے، اور ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 23 مارچ کو جو ہے جنرل مشرف صاحب جو ہے وہ پاکستان میں آ رہے ہیں، تو کیا وہ بھی لاہور ہی آئیں گے؟ دیکھیں یہ یا لاہور یا اسلام آباد، یہ وی آر ورکنگ اس کے اوپر کر رہے ہیں اور دونوں میں سے ایک جگہ سلیکٹ کر لی، دونوں پنجاب میں ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ ہم نے آپشن اس لیے رکھی ہے کہ پنجاب میں آنا چاہیے، اور چاہے اسلام آباد آ جائے ہم ڈسکس کر لیں گے۔ بیسک بات دیکھیں رضوان، میں جو بات چیک کر رہا ہوں کہ یہ دو پارٹیوں نے 4 سال حکومت کر لی ہے، مل کے کی ہے، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ سے کی ہے، اور ان کو نظر آ رہا تھا پنجاب گورنمنٹ کو کس طریقے سے کیا حال ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے پاکستان کو کہاں لوٹ کے لے گئے ہیں، اور اس وقت کچھ نہیں کہا کہ جس وقت ان کی میجورٹی تھی یہ کچھ چینج آف گورنمنٹ کر سکتے تھے جمہوری طریقے سے۔ ابھی آپ سن رہے ہیں جو جمہوری طریقے سے دیکھیں جمہوری طریقے سے یہ چینج لا سکتے تھے، اس وقت آپ میجورٹی کھو دی ہے، آپ فائدہ کوئی نہیں ہے، اب تو بات ختم ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ جس وقت ایک موقع تھا، لوگ کافی ایم این اے ایم پی ایز ان کی اور دوسری پارٹیز کیوں کی سوچ ویٹ کر رہے تھے کہ شاید آپ ایک گروپ بنا لے، اسٹرانگ بن جائے، اس وقت تو بنا ہی نہیں ہے۔ سو دیٹ از اے ٹائم، یہ بہت سخت نقصان ہوا ہے، اس وقت یہ دو سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سسٹم اسی وقت ہوگا، یہ تھرڈ الیکشن کے لیے تھرڈ الائنس، اس کے ساتھ جب تک یہ عوام نہیں نکلیں گے، عوام سمجھیں گے نہیں، عوام کو اویئرنیس دیں، یہ جو ہے فگر سے کوئی عوام کو تعلق نہیں ہے، عوام کو 3 2 کی روٹی چاہیے۔ یہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب نے عمران خان کی جو گفتگو سٹارٹ کی، ان کے بارے میں بات کی، تو عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، وہ اس وقت سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ شہباز شریف اور نواز شریف کو کر رہے ہیں، زرداری صاحب کو بھی اتنا ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اوریجنلی جیسی الیکشنز ہوئے، الیکشنز کے بعد زرداری صاحب کے سلسلے میں اور پیپلز پارٹی کے سلسلے میں جیسے جیسے ان کے خراب اقدامات بڑھتے گئے ان کو ٹارگٹ کرتے رہے۔ ہم مسلم لیگ کو کہتے رہے کہ تم سائلنٹ اپوزیشن نہیں بنو، نورا کشتی مت لڑو، میدان میں آؤ۔ اب وہ میدان میں آئے، ان کی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگز کی جو رپورٹ تھی اس کے اندر یہ تھا کہ جی عمران خان بازی لے جائے گا، میدان میں نکل آؤ۔ ہم نے حکومت ہٹاؤ ملک بچاؤ تحریک شروع کی تو انہوں نے گو زرداری گو شروع کی، تو یہ فالو کر رہے ہیں۔ ان کی پاپولیرٹی پنجاب کے اندر بے انتہا کم ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے کم ہو رہی ہے کہ پرفارمنس آن دا گراؤنڈ کمزور رہا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی کمزور رہا ہے اور ان کا بھی کمزور رہا ہے۔ اگر ان کا پرفارمنس اتنا اچھا ہوتا تو یہ انڈیکیٹرز بتاتے کہ پنجاب کی معیشت کے اندر جناب ہم تو ترقی کر رہے ہیں، سارا پاکستان نیچے جا رہا ہے مگر ہم ترقی کر رہے ہیں، تو سارے انڈیکیٹرز۔ صدیق الفاروق صاحب، یہ جو اپر پنجاب کے اندر خاص طور پہ اگر بات کی جائے اور جس طرح سے ورکنگ جاری ہے، ایک چیز یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جاتے جاتے جو ہے اگر صوبے نہیں بھی بنا پائی، سرائکی صوبے یا باولپور صوبہ، لیکن اس کے لیے اگر ایک بھرپور آواز اٹھا گئی تو وہ اس طرف کے علاقے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمدردی میں جا سکتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں مین اکھاڑا جو ہے وہ صرف اپر پنجاب ہی ہوگا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، کوئی اس قسم کی بات جو ہے، نہ ہم اس بات سے خوف زدہ ہیں، نہ پیپلز پارٹی آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی زوردار نعرہ لگا۔ اس سے زیادہ اور زوردار موقف کیا ہوگا کہ وزیر اعظم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم سرائکی صوبہ بنانا چاہتے ہیں، اور کیا ہوگا اس سے زیادہ زور؟ ہم نے یہ کہا ہے، اور ابھی جناب نواز شریف نے ڈی جی خان میں بھی اور اس سے پہلے جا کے یہیں جو جلسے بہاولپور میں تو یہ کہا ہے کہ ہم صوبے بنانے کے مخالف نہیں، آؤ بناؤ، لیکن اس کے لیے کمیٹی بناؤ، اس لیے کہ رقبہ جو تقسیم ہونا ہے، پنجاب نے اگر زیادہ صوبے بننے ہیں یا اور بھی صوبے بننے ہیں تو وہاں تو تقسیم ہونی ہے، پہلے علاقہ، پھر اس کے ساتھ پانی کے وسائل ہیں، پھر اس کے ساتھ معدنی وسائل ہیں، دیگر وسائل ہیں، سینٹ میں سیٹیں ہیں، اس کے بعد گورنر جو لگنے ہیں، محکمے بننے ہیں، یہ اور کئی نزاع ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے۔ سو پارلیمانی کمیٹی بناؤ، بیٹھو ساری پارٹیوں کی، اس میں طے کرو اور اس کے بعد لاؤ پھر اس کو اپنا قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں، تاکہ آئین میں ترمیم کی جائے۔ دیکھیے صدیق الفاروق صاحب، میں جو عمران خان صاحب کی بات کہہ رہا ہوں ابھی اس پروگرام کے اندر، کیونکہ یہ موجود ہیں ان کی موجودگی میں، اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے نمائندے بھی موجود ہیں، کیونکہ اپوزیشن پاکستان میں کہیں موجود نہیں ہے جو بھرپور اپوزیشن ہوتی ہے، تو اسی لیے عوام کو ایک سبسٹیچیوٹ مل رہا ہے، ایک اپوزیشن مل رہی ہے کہ جناب یہ جو ہے آواز لگا رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ 61% پنجاب پہ آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ عوام جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بنیادی حقوق نہیں مل رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، پہلے تو
जिन लोगों को ये मालूम ना वो कोई हो, आपके पास गेस्ट बैठे हों या कहीं और बैठे हुए हों, कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के सूबों पर असर पड़ते हैं। अच्छा। मरकज के पास पैसा है जो वो सूबों को देता है, मरकज के पास बिजली है, मरकज के पास गैस है। अब मैं इससे ये अर्ज करूं कि एक तो ये मालूम होना चाहिए जो लोग बात करते हैं कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों का सूबों पर क्या असर पड़। दूसरा, अगर कोई आदमी यानी इमरान खान साहब अब ये फिर मुश्तैल हो जाए, इमरान खान साहब पिछले दिनों कहते थे मुझे गवर्नर बना दो, तो मैं सिंध का मसला हल करता हूँ। ये नहीं पता कि गवर्नर के इख्तियारात ही कोई नहीं है, सदर के इख्तियारात ही कोई नहीं है, और कहते हैं मैं सूबे के गवर्नर राज के सूरत में कह रहे थे, गवर्नर राज लगा के। सुन ले आराम से, सुन ले बड़े। जी फरमाइए। जिस आदमी को गवर्नर के और वजीर आला के, सदर के और वजीर आजम के इख्तियारात नहीं पता, जो किताब छापता है तो आजाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बना के और जनाब हिस्सा बना देता है। यही आर्गुमेंट्स हैं। मैं कहता हूँ वो क्या करेगा, यही किसको संभालेगा। मैं जवाब ले लेता हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब, जवाब ले लेता हूँ डॉक्टर आरिफ अलवी से। जिनके पास आर्गुमेंट्स में कोई वजन नहीं है, इन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे गवर्नर बना दो तो मैं ये कर दूंगा, और गवर्नर के इख्तियारात का पता नहीं। इन्होंने वो इंटरव्यू गौर से सुना ही नहीं है। इन्होंने उस किताब के एतबार से जो स्टेटमेंट दिया है, इस किताब के एतबार से भी बस ये हमला करने बैठे हुए, और इनको इमरान खान के हवाले से कुछ मिलेगा नहीं। मिलेगा हमको इनकी कारकर्दगी पर, इनके पैसों पर, इनके टैक्स न देने पर। एक लंबी कहानी है, सिलसिला ऑफ करप्शन। तो अब इसको ये कैसे काउंटर करें? ये जाती हमले करेंगे, ये जाती। देखिए मैं, आप मुझे बात करने दीजिए जनाब अली, आपके पास तो झोली में कुछ है ही नहीं, अवाम को देने के लिए कुछ है ही नहीं। अब आप बात सुने आराम से, हमने आपकी बात सुनी है इतनी देर बैठकर, हमने आपकी बेकार बातें सुनी है इतनी देर बैठकर, तो लिहाजा बैठकर सुने कि इनके पास, इन्होंने चोरी की है, इन्होंने लंदन के अंदर जायदादें खरीदी हैं, इन्होंने बाहर बिजनेस किया है, इनकी औलादें बाहर प्रॉपर्टीज खरीद रही हैं, इन्होंने कभी पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं किया रखा। ये पाकिस्तान को सिर्फ एक खेती के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि फसल काट काट कर बाहर के बैंकों में जमा करें। इनके पास क्या मिलेगा? इनके पास सिर्फ हमले ही हमले हैं, और इनके पास घटिया हमले हैं। इनकी लिमिट हो गई है जहनी सोच कि जो टैक्सी का निजाम ये लाए थे उससे आगे ये नहीं गए, ये फिर येलो कैब लेकर आए। इनके पास कोई नई सोच नहीं है, ये दोबारा लूट मार करने के लिए अवाम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। और मैं आपसे दावा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको बदल देगी, इनको उतार कर बाहर भेजेगी। सिद्दीकुल फारूक साहब फरमाइए। मकान में रहता है, उसे 300 कनाल के मकान से निकालो, 5 मरले में लाओ। फिर भाई साहब, रायवेंड चोरी, उसका अपना पैसा है, तुम्हारा तो चोरियों का पैसा है, उसका अपना पैसा है, मकान है ना जी, अपना पैसे से बनाया है, अपनी आमदनी से बनाया है, चोरी का पैसा नहीं है। चोरी का पैसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री से 150 इंडस्ट्रीज बन गई है, चोरी का पैसा नहीं है। वो भी नवाबों और बादशाहों की जिंदगी गुजर रहा है ना। कौन नवाबों की बादशाहों की जिंदगी गुजार रहा है? ये रायवेंड में नवाबों की जिंदगी तो गुजार रहे हैं, मगर दूसरों के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, उसे 300 कनाल की जमीन से बाहर भाई साहब, उसकी अपनी कमाई भी पैसा है, ये लोगों का और आवाम का पैसा नहीं है। फर्क है उसके अंदर, फर्क है इस बात के अंदर, और फर्क आप पहचानिए। हाँ, आपके पास इसी फर्क की समझ नहीं है। सुने आप जरा बात सुने मेरी। जी फरमाइए सिद्दीकुल फारूक साहब। सुनिए क्या यार, घटिया हमले करें तो सुनिए आप। जवाब देने सियासी बात करें, मौका दिया ना, जवाब देंगे। ये सियासी बात करें तो मैं सुनने को तैयार हूँ। पर्सनल अटैक किया, पर्सनल अटैक क्या? देखिए, पाकिस्तान का पैसा बाहर जाएगा, पर्सनल अटैक नहीं है। सिद्दीकुल फारूक साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? पाकिस्तान का पैसा बाहर गया ये फरमा रहे हैं। मैं यार करूंगा कि ये गेंद बल्ले की और मैच फिक्सिंग की कमाई है क्या? मुझे इस बात का जवाब दें। ये आप इल्जाम लगा रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ कि इस बात पर कह रहे हो क्योंकि आपको चोर कहा जा रहा है तो दूसरों पर भी इल्जाम लगा दो, बस इसीलिए कह रहे हो। दुनिया में मशहूर है वो कि उसने मैच फिक्सिंग नहीं की, दुनिया में मशहूर है कि न्यूट्रल एम्पायर लेकर आया। जरा सोच समझ कर तो बात करें आप। गेंद बल्ले की इतनी कमाई हो गई, 300 कनाल का मकान बन गया। जाहिर है कमाई होती है, वो अपीयरेंसेज होते हैं यार। आपके यहाँ की ये थोड़ी कि एक इंडस्ट्री से 500 इंडस्ट्रीज बना ली, चोरी का पैसा सब दुनिया जानती है। वो इंडस्ट्री तो 1936 में लगी है, 1936 में लगी है, मगर जब तक ये चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे हम भी जानते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी। जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज किया 73 में, तो जो अपना इंडस्ट्रीज थी इत्तेफाक, मेरे भाई, वो पाकिस्तान की सबसे 150 इंडस्ट्रीज थे। आप अपनी चोरियों को डिफेंड नहीं कर सकते, मान जाइए कि पैसा बाहर है। तो समझूंगा कि आप चोर नहीं होगा गेंद बल्ले की कमाई वाले को, जिसने पैसे किए छोड़ हलाल की कमाई, हलाल की कमाई और हराम की कमाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
شکریہ. اب آگے جو کیا کچھ ہوگا, عوام کس کو ووٹ دیں گے, میدان میں جب سجے گا, اور خاص طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری گو کی کیمپین جو ہے مسلم لیگ نواز جو ہے لے کر آ رہی ہے, اور مینار پاکستان پہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے, تو اب پریکٹیکلی طور پر جو ہے میدان میں ہی نظر آئے گا کہ کون جو ہے کیسی کرکٹ کھیلتا ہے, اور باقی جو لڑائی ہے وہ آپ ایک دوسرے کو فون کر کے کر لیجیے گا. آپ سے کل انشاءاللہ ملاقات کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.